from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں چند بنیادی پوائنٹس پہلے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر آپ ذہن میں یہ سجا لیں تو کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہوگی, بوریت بھی نہیں ہوگی اور ہم تیزی سے اپنا سفر مکمل کر سکیں گے. اچھا, اس سے پہلے کہ وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں, میں ایک بات کو کنڈیم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ذل الہی عاصم منیر صاحب یہاں تشریف لائے اور واشنگٹن ڈی سی میں ان کے خلاف مظاہرہ کیا گیا. بہت اچھی بات ہے, یہ حق ہے آپ کا, یہ ڈیموکریسی میں حق ہے آپ کا, آپ مظاہرہ کریں. کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے, ان کے سارے جرائم مجھے بھی پتہ ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن کل جو حرکت کی گئی ہے کہ کسی کے منہ پہ کھڑے ہو کر اس کو برہنہ الفاظ میں گالیاں دینا, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ آپ کی تربیت کا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جائیں گے. یہ انتہائی غلیظ مطلب بات ہے کہ آپ کسی کے منہ پر اس کو اتنے ایسے گندے الفاظ کہیں ہیں. مخالفت بالکل کیجئے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ذرا تہذیب کے دائرے میں رہیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ بھرے بازار اپنا پاجامہ اتار کے کھڑے ہو جائیں؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ پاکستانی تہذیب نہیں ہے, یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. میں اس بات کی بڑی مذمت کرتا ہوں کسی کے بھی سامنے. یار آپ ایسی الفاظ کہیں گے جو الفاظ مجھے دوستوں نے سنائے, مطلب شرم سے آدمی ڈوب جائے, مر جائے کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے. اچھا, اب آئیے پوائنٹ نمبر 1. دوست پوچھ رہے ہیں اس جنگ میں جیتے گا کون؟ اس جنگ میں کوئی نہیں جیتے گا, دونوں فریقین ہاریں گے. اور جو یہ کہے گا کہ وہ جیتا ہے تو اس کی جیت جو ہے وہ ان عمارتوں کے ملبے کے نیچے دب کے سسک کے رہ جائے گی. دنیا میں صرف قبروں کا اضافہ ہوگا دونوں طرف, جیت کسی کی نہیں ہوگی. جنگ میں کوئی جیت ویت نہیں ہوتی. پوائنٹ نمبر 2, دیکھیے اسرائیل جب تک مڈل ایسٹ کے جو کور پرابلم ہے اس کو حل نہیں کرے گا, فلسطینیوں پہ اپنا ظلم بند نہیں کرے گا, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اصل روٹ کاز پہ جانا چاہیے کہ بھئی اتنے عرصے سے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بھارت اور اسرائیل, یہ دونوں جو روٹ جو صحیح اس کی ماخذ ہے اس پرابلم کا, اس کو نہیں حل کرنا چاہتے ہیں. وہ کشمیریوں کو آزادی نہیں دینا چاہتا, یہ فلسطینیوں کو ان کا گھر نہیں دینا چاہتے. ان کے گھر پہ تم نے قبضہ کر لیا, چلو ہو گئی, اب ایک بات ہے, آدھا گھر ان کو دو, نہیں دیتے. اور مارنے کا سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے, اور اتنا مارتا ہے کہ ہاسپٹلز تک پہ بمباری کر دیتا ہے, اسکولز پہ بمباری کر دیتا ہے, بچوں کو بھوک سے مار دیتا ہے. وہ چاہتا ہے وہ اپنا یہ عمل جاری رکھے, اور اس کی راہ میں جو آ کے اس کے خلاف آواز اٹھائے وہ دشمن ہے. یہ صحیح سوچ نہیں ہے. جب تک یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا نا, اور اس پہ بڑی قوتیں جب تک اس کو راضی نہیں کریں گی کہ تم اپنا یہ مائنڈ سیٹ بدلو, جب تک کچھ نہیں بدلے گا, تھوڑے دن میں پھر ایک نیا ہنگامہ شروع ہوگا. اچھا, اب اس وقت ایران سے کہا جا رہا ہے کہ تم جلدی سے مذاکرات کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ایران کے وزیر خارجہ نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا, مذاکرات کرتے آئے, مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن اس وقت ہم جارحیت کا جواب دے رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, دو فریقین میں لڑائی ہو رہی ہو, ایک ایگریسر ہو, بھائی حملہ شروعات کس نے کی ہے؟ اس نے کی ہے نا, اسرائیل نے. اچھا, اب ان دو فریقین میں ایک آدمی دوسرے کو مسلسل پنچ مار رہا ہے اس کے منہ پر, جو اگریسر ہے, وہ بھی جواب میں مار رہا ہے, دوسرا بھی. اور آپ وہ جو کمزور ہے اس کو جا کے کہتے ہیں, اگریسر کو نہیں روکتے, اس کو کہتے ہیں یار تم جلدی سے آ جاؤ مذاکرات کی ٹیبل پہ.
اس کو کیوں نہیں کہتے؟ جس نے سٹارٹ کی ہے یہ جنگ، اس کے پیچھے کیوں نہیں؟ اس کے پیچھے کیوں؟ جو اپنے دفاع میں پنچ کر رہا ہے اس کو پکڑو گے، اور جس نے شروع کیا ہے، جس کی پوری ہسٹری تمہارے سامنے ہے، اس کو منع نہیں کرو گے؟ یار اتنی بڑی دھوکہ دہی اب آج کے دور میں نہیں چلتی، کبھی بھی نہیں چلی ہے، لیکن کبھی کبھار چل جاتی تھی، اب نہیں چلے گی۔ اچھا صاحبوں، وقت بچانے کے لیے دو بہت اہم کارڈ جو کھیلنے جا رہا ہے ایران، اگر وہ یہ کھیل گیا تو یہ پوری دنیا جو ہے اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہیں؟ اچھا آپ دیکھیے، صدر ٹرمپ G7 کی کانفرنس میں سے اٹھ کر ایمرجنسی بنیاد پہ واشنگٹن ڈی سی کیوں آئے؟ سوچنے لائق ہے یہ بات، سوچئے کیوں؟ دو چیزیں ہیں جو آج سامنے آئی ہیں، دو خطرناک کارڈ ایران کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا ایٹمی دھماکہ لائیو اسرائیل پہ نہ کر دے، وہ اس کے لیے بالکل تیار ہے، مطلب کوئی دیر نہیں ہے اس میں، انہوں نے پہلے ہی تیار کر لیا تھا، لیکن ہر ایک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ یہ تجربہ کہیں لائیو نہ کر جائے، اور اس کے لیے بھی وہ تیاری میں لگا ہوا ہے۔ یہ آسان کام نہیں۔ دیکھیے اگر ایسا ہو گیا تو یہ دنیا جو ہے یہ وہ دنیا نہیں رہے گی جس میں ہم نے آپ نے آنکھ کھولی ہے، جس پہ آج ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ دوسرا کارڈ جو اس کے پاس ہے اور وہ اس کی تیاری مکمل کر چکا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ بند کرنے جا رہا ہے۔ یہ آبی راستہ ہے جس سے پوری دنیا کا 20% آئل جاتا ہے اور ٹریڈ ہوتی ہے بہت ساری، وہاں پہ ایران کو فوقیت حاصل ہے۔ اس نے اگر یہ رستہ بند کر دیا تو فرانس کیا، برطانیہ کیا، امریکہ کیا، پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی، مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی، تجارت کمزور ہوگی، اور بہت بڑا ایک کیوس پیدا ہوگا پوری دنیا میں۔ یہ کام جو ہے یہ ایٹم بم سے کے برابر کا سمجھیے آپ اس کو۔ اگر وہ یہاں اس نے وہ کھڑے کر دیے، دیواریں کھڑی کر دی، بند کر دیا اس راستے کو، ایٹم بم کا ڈائریکٹ تجربہ اسرائیل پہ پھینک کے کرنا، جس کے لیے اس کے جو میزائل ہیں وہ تیار ہیں۔ اب کیا ہوگا، ہو پائے گا کہ نہیں، اس سے پہلے امریکہ یا کوئی بڑی قوت اس کو سمجھا پائے گی، منا پائے گی، کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا ہے۔ یہ جو لوگ آ کے آپ کو ادھر ادھر کی کہانیاں سنانے لگتے ہیں، یہ سب ازمپشنز ہوتے ہیں، اور اس پہ زیادہ کان نہیں دھرنا چاہیے۔ لیکن یہ دو بہت خطرناک کام ہیں جو ایران کے اختیار میں ہیں، اور ایران نے اگر یہ کر دیا تو بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ اچھا اب آئیے اس طرف کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پر جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جب کہ اتنا بڑا حادثہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے پڑوس میں، تو ہماری قیادت جو ہے، فوجی قیادت خاص کر کے، اس کو جو ہے پاکستان میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہاں گھوم رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑی واضح سی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی دلچسپی یا عقل یا فکر کس حد تک میچور ہے ان لوگوں کی۔ آج کے حالات میں فوجی فاؤنڈیشن جو ہے وہ پی آئی اے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، جرنیل وہاں بیٹھے پی آئی اے خریدنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا فوجی فاؤنڈیشن کیا ہے، ان کی کتنی بہت سارے بزنس ہیں، 50 سے زیادہ بزنسز ہیں جو جرنیل چلا رہے ہیں، اور انہی کا ایک دوست یار ہے وہ بلو برڈ کے والے، ان کے ذریعے پی آئی اے کی قیمت لگوائی تھی پچھلے دنوں 2 ارب روپے سے۔ یہ ابھی تک پاکستان کو بس سک کرنے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اور یہ انتہائی اہم وقت ہے، ان کو وہاں ہونا چاہیے، لیکن
یہ یہاں پر ہیں. چلو ایک آدمی تو آیا ہے کہ وہ اپنی جاب پکی کرنے آیا ہے, ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ کی جاب سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, آپ کام کیجئے. لیکن میں نے 6 دن پہلے یہ بات کہی تھی آپ سے, 6 یا 7 دن پہلے, کہ ان کو یہی میسج دیا جائے گا کہ آپ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ, بس آپ ذرا عمران خان کا میٹر ریزولو کیجئے. ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے اس وقت ایک بہت بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے. آج ان کی بہنوں نے بتایا کہ انہوں نے جو احتجاجی تحریک شروع ہو رہی تھی اس کو 2 ویک کے لیے منسوخ کیا ہے, مؤخر کیا ہے, نوٹ منسوخ, مؤخر کیا ہے, اور کہا ہے کہ اس وقت قوم کو ایک یونٹی کی ضرورت ہے, جاؤ اور جا کے ملک کی موجودہ قیادت کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. ہیٹس آف ٹو ہم. اتنا زبردست لیڈر ملا ہے, اور یہ اتنے بدنصیب اور اندھے ہیں, اپنے مفاد کے لیے ان کو نظر نہیں آتا. دیکھو مفاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ دماغوں میں جب گھس جائے نا اپنا مفاد, تو آدمی ہر اس اینگل سے دیکھتا ہے جہاں اس کا مقصد پورا ہو رہا ہوتا ہے. قوم کا مقصد وہ بھول جاتا ہے. یہ سب انہوں نے قوم اور اس کا مقصد ان کے نزدیک کچھ چیز نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے بزنسز اور اپنے اپنے مفادات ہیں. یہ نصیب ہے پاکستان کے کہ جو قیادت کے اہل تھے ان کو تو نکال باہر کیا, اور جو صرف لوٹنے کے اہل ہیں ان کو آپ نے سامنے رکھا ہے. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان رہنے کے لیے بڑا خطرناک ملک ہے, لوٹنے کے لیے بڑا آرام دہ ملک ہے. سب لوٹ رہے ہیں, آج بھی لوٹ رہے ہیں. ان حالات میں بھی وہ پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں جرنیل. اچھا, اس بات کو ذرا روک لیجئے اور آگے بڑھائیے. اس وقت 2-3 فکریں پاکستان میں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ جذباتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرہ لگا کے جنگ میں کود جانا چاہیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایران نے بھارت کا ساتھ دیا ہے ہمیشہ, اس کے ساتھ ہمارے مقابلے میں چابہار پورٹ بنا رہا ہے, اور خاموش رہا. ابھی جب بھارت نے ہم پہ حملہ کیا تھا تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے. آپ اپنی رائے دیجیے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں اپنی رائے آپ پہ آشکار کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ دونوں سوچ جو ہیں غلط ہیں. نہیں, بھارت ایران کے وزیر خارجہ گئے تھے شنکر جے کشن سے ملنے, اور انہوں نے بدتمیزی کی تھی ان کے ساتھ کہ آپ خاموش رہیے, پہلے ہماری بات سنیے, اب آپ بولیے. ایران کے وزیر خارجہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ مت کرو. انہوں نے پاکستان کی فیور ہی کی تھی. اب بہت سارے لوگوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی, تو یہ کہیں گے کہ ایران نے کوئی فیور ہی نہیں کی تھی. ایران اتنی ہی فیور کر سکتا تھا, اس نے کی تھی. ایران وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے, جب پاکستان وجود میں آیا, اس کو تسلیم کیا تھا. ایران وہ ملک ہے جس نے 65 کی وار میں کہا تھا یہ ہمارے جہاز اور یہ ہمارا رن وے حاضر ہے, تم اس کو استعمال کرو. یہ تو ہماری ناکامیاں ہیں نا کہ ہماری قیادت تو ہر وقت لوٹنے میں رہی ہے. ملک کے خزانے لوٹو کھسوٹو, باہر جمع کراؤ, اور اپنی اس ریس میں ہیں سب. وہ جرنیل بھی ہیں, اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں, ججز بھی ہیں, سب ہیں. یہ تو وہ گروہ اس وقت قابض ہے نا پاکستان پر. اچھا, تو میرے خیال میں یہ دونوں جو ہیں, یہ دونوں طرف کی سوچ جو ہے وہ غلط ہے. پاکستان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہ ایکشن کا وقت ہے, لیکن ایکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جنگ کے اندر کود جائیں, اسلحے ہتھیاروں کے ساتھ آگے نکل جائیں. نہیں, عقل کے ساتھ آگے بڑھو, فکر کے ساتھ آگے بڑھو, ڈپلومیسی کو اپناتے ہوئے, بیانیہ بناتے ہوئے, مسلم امہ کو یکجا کرتے ہوئے آگے بڑھو. پاکستان کو اس وقت ایک برج کا کردار ادا کرنا چاہیے, کمیونیکیٹر کا کردار ادا کرنا چاہیے. ڈائریکٹ اگر تم انوالو ہو جاؤ گے تو وہ بھارت سے کہہ کے تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت شروع کروا دیں گے, جس کے لیے بھارت تیار ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے اور ہمیں آشیرواد مل جائے تو ہم مٹی میں ملا دیں گے. وہ اس کے لیے تیار ہیں. تو ان کو بھی ناکام بنانا ہے, ان کے بھی ساتھ چلنا ہے, تو بڑی عقل اور فہم کے ساتھ چلو. دیکھو, اگر آپ غور سے دیکھیں اور سوچیں ایک بات,
جب بھی کوئی بڑا بگ بینگ ہوتا ہے نا تو نئے جزیرے سامنے آتے ہیں، نئی تحریکیں سامنے آتی ہیں، نئے گروپس جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ آج فکری طور پہ ایک گروپ پیدا ہو رہا ہے جس میں مسلم ممالک ہیں، پاکستان ہے، سعودیہ ہے، ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے، سارے ممالک جو ہیں وہ ایک طرف ضرور آئیں گے، اور اگر انہوں نے واقعی بالکل ہی برباد کر دیا ایران کو تو اور زیادہ تیزی سے آئیں گے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا، ایران کے بعد نیکسٹ ٹارگٹ 100% پاکستان ہے، اور پاکستان آج سے ٹارگٹ نہیں ہے، اس وقت سے۔ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے، جب سے سب کی نظروں میں ہے۔ جی، ان کے پہلے بن گورین جو پہلے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے فرانس میں کہا تھا اسرائیل کے کہ ہمیں ایک ملک سے خطرہ ہے، اس وقت انہوں نے کہہ دی تھی یہ بات، اب وہ ہے پاکستان۔ عیب ہیں، کچھ خوبیاں بھی تو ہیں ہم میں۔ اچھا، تو ایک تو یہ گروپ ہے جو بن رہا ہے، اب اس کی تشکیل ہم کیسے کر لیں کہ یہ زیادہ بینیفیشل ہو، زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ یہ آگے بڑھے۔ اور دوسری طرف سے جو ہے دیکھیے، بڑی قوتیں فرانس، جاپان، امریکہ، سب، برطانیہ، یہ اپنے مفادات کے لیے ایک ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر اس گروپ کو کام کرنا چاہیے ذہانت کے ساتھ، اور ان سے کہنا چاہیے کہ دیکھو یو این کو پش کرو کہ وہ سیز فائر کرائے، اور ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی نیگوشیٹ ود the people in غازہ، ان کو کچھ ریلیف دو یار، بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں وہاں پر، ہاسپٹلز پہ بمباری کرتے ہیں، یہ صرف جھوٹی سوکھی یہ نہیں ہوگی سیز فائر۔ غزہ میں تم کیا کر رہے ہو؟ پرسوں میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بھی بتائی تھی، میں آپ کے ٹائم سے ڈرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے، میرا بھی، کہ وہ جو ہے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بھائی اصل روٹ کوز کو جب تک ٹچ نہیں کرو گے، جو دل کی سب سے بڑی آرٹری کلاگ ہے اس کو جب تک نہیں کھولو گے مریض مر جائے گا۔ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اچھا، تو ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، ڈائریکٹ گن لے کے میدان میں نہیں نکلنا چاہیے، کیوں؟ وہ انڈیا تیار بیٹھا ہے، پاکستان کو بھی مشکل سے بچانا ہے، اور مسلم امہ کے ساتھ بھی چلنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور یہ بیلنس ہی کرنا تو ٹیکنیک ہے، یہ بیلنس ہی کرنا تو کامیابی ہے زندگی میں، اور کیا ہوتی ہے؟ کلیکٹیولی ہو یا انڈیویجول ہو، بیلنس کرنا لائف کو، وہی اہم کام ہوتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے اس کے ساتھ ہی جتنی بربادی کی گئی ہے غزہ میں، تہران میں، جہاں جہاں، وہاں پہ اس کو ریبلڈ کرنے میں پاکستان کو چاہیے کہ وہ کردار ادا کرے، وہ ریسپانسبلٹی، ہماری پاک افواج اس کو ریبلڈ کر سکتی ہیں، اس کے جتنے وہ جو ہے کام جو ہے ٹھیکہ جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے، ٹرکی کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہیے، جو بھی کرنا چاہے۔ پھر ایک اور سجیشن جو میرے دل کی بڑی خواہش ہے، بھٹو مرحوم نے اس پہ کام شروع کیا تھا کہ ان جرنیلوں نے ان کو لٹکا دیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چند عرب اسٹیٹس کو، آج کل دیکھیے یہ بات جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آج جو پاکستان کا امیج بن گیا ہے نا انڈیا کو مارنے کے بعد، وہ ایک ایسا ہیروئک امیج ہے کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو ویلکم کیا جائے گا۔ بات میں یہ کہنے جا رہا تھا جو بھٹو مرحوم نے بھی آغاز کیا تھا کہ ان اسٹیٹ سے کہنا ہے کہ تم اپنے دفاع جو ہے نا ہمارے ساتھ مشترکہ دفاع کا پیکج بناؤ اور ہم تمہاری بائنگ کریں گے، کچھ پرسنٹیج ہمیں تم دے دینا، ہمارے جرنیل جو ہوں گے وہ بائنگ کریں گے، اور جو ہماری پروڈکشن ہے ڈیفینس کی وہ ہم تمہیں سیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے پاکستان کا دفاع اور دیگر ممالک کا، اسلامک ممالک کا دفاع بڑا مضبوط ہو جائے گا، اور یہ بات آج آپ کی خریدی جا سکتی ہے، کیوں؟ آج آپ کا اس وقت جو امیج ہے نا وہ یہ ہے، اتنا ہیروئک امیج ہے، کسی بھی اسلامی ملک میں آپ چلے جائیے کہ یار یہ ناممکن کو ممکن کرنے والے لوگ ہیں۔ اب وہ اس میں کتنا ہمارا کردار ہے، کتنا اللہ کی بلیسنگ ہے، اس کا ڈائسیکٹ کسی اور وقت کریں گے، لیکن یہ ہے اس وقت۔ آپ پڑھیے ان کے پیپرز، پڑھیے ان کے، سنیے ان کا میڈیا،
پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ لیڈ کر سکتا ہے. یہ OIC کا جو نام لیتے ہیں میں تو ان کا نام بھی نہیں سننا چاہتا ہوں, ان کو اٹھا کے بہت دور پھینکیے. آج تک کچھ نہیں کیا, بلکہ لوگ اب اس کا مذاق اڑاتے ہیں. OIC اچھا یہ ہو گیا, اس سے آگے ان کی کوئی دانش نہیں ہوتی. پاکستان ہی لیڈر ہے, پاکستان ہی کو لیڈرشپ ملنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. یہ سب بات یہ بھی مان گئے ہیں, ویسٹ بھی مان گیا ہے. اب ایٹ دا سیم ٹائم پورا ویسٹ جو ہے وہ پاکستان سے دشمنی اس انداز سے کرے گا کہ پاکستان اس پوزیشن پہ پہنچ نہ پائے. اب اس کے لیے ہمارے جرنیل جو ہیں, کاش اللہ انہیں وردی کے ساتھ عقل بھی دے دیتا. یہ وقت ہے, اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے, اگر اپنی ذات سے عشق نہیں ہے, اپنے مفادات اپنے مال بنانے سے عشق نہیں ہے, تو عمران خان کو رہا کرو, مل کر کام کرو. میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ عمران اور عاصم منیر کو مل کر کام کرنا چاہیے تو میرے دوست کچھ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک ایسے آدمی کا نام لے دیا جس نے اتنے قتل کرائے ہیں. میں نے کہا ہاں, بعض اوقات ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ تمہیں ظالم کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان کا. اگر تم سوچو تو ایک دم سے سارے جرنیلوں کو آپ نہیں مار سکتے خمینی صاحب کی طرح. آج کھڑ کر کے ہر صبح وہ ایک جرنیل مار دیتے. نہیں, پاکستان میں یہ نہیں چل سکتا. ان کے بزنسز کہتے ہیں ایک ساتھ چھینو. میں نے کہا نہیں چھین سکتے, مت کوشش کرنا. یہ وہ سانڈ ہے جو کروکری سٹور میں گھس گیا ہے, اس کو نکالنا ہے باہر بہت احتیاط سے. جو اجارہ داری انہوں نے بزنسز پہ کر رکھی ہے اس کو ہر سال گریجولی کم کرو. ان کو سمجھاؤ, کمیونیکیشن بیانیاں یہ بناؤ, پھر ان کی تعداد ان کی ہوس کو آہستہ آہستہ کنٹرول کرو. ایسے کنٹرول نہیں ہوگی کہ اس مچ جائے گا, پاکستان کا فائدہ نہیں نقصان زیادہ کرا دو. اچھا آخری بات دیکھیے, آج اگر یہ 4 5 6 جتنے بھی ممالک پاورفل ممالک مسلم دنیا کے جو ہیں یہ ساتھ ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ ایک اور جگہ زور دینا ہے, وہ ہے میڈیا. اور آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں, پاکستان کے پاس بھی ہیں, ایران کے پاس بھی ہیں, ٹرکی کے پاس بھی ہیں, کہ یہ لوگ انٹرنیشنل لیول پر باقاعدہ ایک ٹیم بنا کر. دیکھو اپنا میڈیا تو آپ اتنی جلدی قائم نہیں کر سکتے, وہ ایک بہت ہیکٹک گیم ہے, اب اس کی ایکسیس میڈیا کی اب دنیا میں بدل چکی ہیں. اب تو یہ ہے کہ آپ کی ٹیم ہو, اسٹرانگ بیانیاں ہو, اور ہر طرف آپ کے پاس لوگ جا رہے ہوں. پاکستان کے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں, کسی دن نام میں آپ کو تجویز اگر آپ کہیں گے تو کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. ٹرکش کے پاس بھی ہے, ایران کے پاس بھی ہے. جہاں جہاں ایسا آدمی ملے اس کو ایک بیانیہ ہو اور مختلف ٹیمیں جائیں اور اپنا بیان. دیکھو دنیا آج اسی کی بات پہ توجہ دیتی ہے جو اپنی بات اچھی طرح سے کہنا جانتا ہے. جو اپنی بات پہلے کہہ دے گا اس کی بات مانی جاتی ہے, دوسرا جو ہوتا ہے اس کی بات نہیں سنی جاتی, بہت دیر میں سنی جاتی ہے. یہیں پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ بات لمبی ہو گئی, اور اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا, کیونکہ جو بات ہمارے حکمرانوں کو پسند نہیں آتی, جو ویڈیو اس کو اتنی سلو اس کی وہ کر دیتے ہیں ریچ, کہ وہ بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ ہماری بات بھی آگے نہیں بڑھنے دیتے. یہ ان کی جمہوریت ہے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.